لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صدق اللہ العلی العظیم۔ ماہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ آج کا دن روز عاشور ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس دن میں ہمارے اور آپ کے امام حسین علیہ السلام نے وہ وعدہ وفا کیا تھا جس وعدے کو امام نے عالم طفلی میں اپنے نانا سے کیا تھا۔ لو عزاداروں، 28 رجب کو امام مدینے سے نکلتے ہیں، 2 محرم کو کربلا پہنچ جاتے ہیں، 7 محرم کو پانی بند ہوتا ہے۔ شب عاشور امام حسین علیہ السلام فوج اشقیاء سے 1 رات کی مہلت مانگتے ہیں۔ وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشے پہ لاشا اٹھا رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی قربانی پیش کر دی، اپنی اولاد کی قربانی پیش کر دی، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے راہ خدا میں 6 ماہ علی اصغر کو بھی قربان کر دیا۔ اب تاریخ بتاتی ہے شاید یہی وہ وقت تھا کہ جس وقت مولا امام حسین علیہ السلام قیام کے پیچھے جاتے ہیں اور جناب علی اصغر علیہ السلام کی لحد بناتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کی لحد بنا چکے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، جب امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ آپ کے پاس تھا راہ خدا میں قربان کر دیا، اب مولا امام حسین علیہ السلام خیمہ حسینی میں داخل ہوتے ہیں۔ بہن زینب سے کہتے ہیں، بہن زینب ذرا مجھے سید سجاد کے پاس لے کر جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام امام کے قریب جاتے ہیں، امام غش کی حالت سے بیدار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی امام کو زخمی حالت میں دیکھتے ہیں تو چوتھے امام پوچھتے ہیں، بابا آپ کی حالت کیسے ہو گئی؟ چچا عباس کدھر گئے؟ بھائی علی اکبر کدھر؟ امام نے کہا ہے، بیٹا سید سجاد مختصر الفاظ میں بس اتنا سمجھ لو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں۔ آزاداروں، امام نے کچھ وصیتیں سید سجاد سے کی۔ پہلی وصیت کہا، اے بیٹا سید سجاد جب تم مدینہ واپس جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام سنانا اور میرا ایک پیغام بھی دینا۔ اے شیعو، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا۔ لو عزادارو، میرا مظلوم امام سید سجاد سے ودا لے کر خیمہ حسینی میں دوبارہ آتا ہے۔ اب امام چاہتے ہیں کہ اہل حرم سے الوداع لے۔ ایک مرتبہ امام نے حضرت فضہ کو بلا کر کہا، آتی
اتینی بثوب عتیق، اے اماں فضہ ذرا میرے لیے اس پرانے کپڑے کو لے کر آنا۔ اماں فضہ اتنا خیال رہے کہ جب آپ کپڑا لے کر آئیں گی کہیں بہن زینب کی نظر ان کپڑوں پر نہ پڑ جائے۔ لو آزادارو فضہ امام کا لباس لے کر آ رہی ہے، جناب زینب کی نظریں پڑی، حضرت زینب نے لباس کو امام کے خدمت میں پیش کیا، کہا بھیا حسین میں چاہتی ہوں کہ میدان کے لیے میں خود تمہیں تیار کروں، چونکہ اماں نے وصیت کی تھی اے بیٹا زینب جب حسین تنہا رہ جائے گا، اے بیٹا زینب تم اسے تیار کرنا اور میری طرف سے حسین کی گردن کا بوسہ لے لینا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے بھیا حسین میں چاہتی ہوں کہ ماں کی وصیت پر عمل ہو۔ کہا بہن وہ کون سی وصیت ہے؟ جناب زینب نے کہا اے بھیا حسین اماں نے وصیت کی تھی جب بھائی مقتل کے لیے جائے تو میرے طرف سے بھائی کے گردن کا بوسہ لینا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا بہن زینب مجھے بھی بابا کی وصیت یاد آ گئی، بابا نے کہا تھا اے حسین جب تمہارا آخری وقت ہوگا تم زینب کے بازوؤں کا بوسہ لینا، یہی بازو ہوں گے بعد شہادت حسین جن بازوؤں پر رسیاں باندھی جائے گی۔ ہاں آزادارو وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب امام جو خیمے سے باہر نکلتے ہیں اور اب چاہتے ہیں کہ ذوالجناح پر سوار ہو، فنظر یمینا و شمالا امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ زینب آگے بڑھی، بھیا عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، تمہاری بہن زینب تمہیں سواری پر سوار کرے گی۔ وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مظلوم امام ذوالجناح پر سوار ہو چکا، اب امام چاہتا ہے کہ آگے بڑھے، ذوالجناح ہے جو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ امام نے ذوالجناح سے کہا اے ذوالجناح مجھے معلوم ہے تو صبح عاشور سے عصر عاشور تک لاشے پہ لاشا لا چکا ہے، بس تیری آخری زحمت ہے۔ ذوالجناح نے زبان بے زبانی سے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا۔ حسین نے کیا دیکھا، ننھی سکینہ ہے جو ذوالجناح کے اسب سے لپٹی ہوئی ہے۔ سکینہ یہ بیان کر رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، صبح سے جو بھی میدان گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام ذوالجناح سے اترتے ہیں، بچی کو اپنے آغوش میں لیتے ہیں، سمجھاتے ہیں بیٹا سکینہ ضد نہ کرو، یہ جو وعدہ وفا ہو رہا ہے جو میں نے نانا رسول سے کیا تھا۔ سکینہ نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا میں آپ کو انکار تو نہیں کروں گی لیکن بابا جانے سے پہلے میری یہ خواہش پوری کر دیجئے۔ امام نے پوچھا بیٹا سکینہ وہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ سکینہ نے کہا بابا ذرا زمین کربلا پر بیٹھ جائیے۔ امام کربلا کی جلتی ہوئی زمین پر بیٹھ گئے، پھر سکینہ نے کہا بابا ہو سکے تو ذرا لیٹ جائیے۔ امام زمین کربلا پر لیٹ گئے، سکینہ نے اپنے سر کو بابا کے سینے پر رکھا اور اپنے بابا سے یہ سوال کیا بابا آپ تو جا رہے ہو ذرا مجھے اتنا بتا کے جاؤ، ارے سکینہ تو آپ کے سینے پر سونے کی عادی ہے، بابا اگر آپ نہیں رہیں گے تو سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ امام نے کہا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ اپنی ماں کے آغوش میں سو جانا،
آپ اپنے ماں کے سینے پر اپنا سر رکھ کر سو جانا۔ بچی نے بڑی معصومیت سے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بابا جان اماں کے سینے پر تو بھائی اصغر سوتا ہے نا۔ امام نے کہا اے سکینہ آج طریقہ بدل جائے گا، اصغر میرے سینے پر سوئے گا، تم اماں کے سینے پر سونا۔ لو آزادارو، سکینہ سے بھی رخصتی پوری ہوئی۔ اب مولا امام حسین علیہ السلام میدان کارزار کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ امام یہ کہتے ہوئے حملہ کر رہے ہیں، اے لعینو تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، اے لعینو تم نے میرے اکبر کو مار دیا، اے لعینو تم نے قاسم کے لاشے کو پامال جو ہے کر دیا۔ حسین پوری شجاعت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اتنے میں ہاتف غیبی کی آواز حسین نے سنی۔ حسین نے تلوار کو اپنے نیام میں رکھا۔ جیسے ہی حسین کا اپنی تلوار کو نیام میں رکھنا تھا، بھاگی ہوئی فوجیں واپس آنے لگی۔ ارے چاروں طرف سے حسین پر حملہ ہونے لگا۔ کسی نے نیزے سے حملہ کیا، کسی نے تلوار سے حملہ کیا۔ حسین ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے۔ حسین ذوالجناح سے نیچے تو آ گئے لیکن زمین پر نہ پہنچے۔ اسی لیے امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں امام پر یہ کہہ کر سلام کیا، میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا بلکہ تیروں پر معلق تھا۔ لو آزادارو، وہ وقت بھی آیا کہ جب شمر لئی کند خنجر اپنے ہاتھ میں لے کر امام کے قریب آتا ہے، امام کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے۔ امام نے ایک مرتبہ شمر سے کہا، اے لئی تو نے اپنے چہرے پر نقاب کیوں ڈالا ہوا ہے؟ ذرا نقاب کو ہٹا دے۔ شمر لئی نے نقاب کو ہٹایا۔ امام نے کہا اب میرے نانا کی بات صحیح ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، چونکہ نانا نے مجھ سے کہا تھا اے بیٹا تیرے سینے پر وہ لئی سوار ہوگا کہ جس کے چہرے پر سفید داغ ہوں گے، جس کی داڑھی جو ہے بہت ہی زیادہ لال ہوگی۔ امام نے جیسے ہی کہا اب ادھر شمر کو غصہ آ گیا، امام کے سینے پر سوار تھا نا، اب یہی شمر لعین امام کو پشت پر لٹاتا ہے دوبارہ، اور جو ہے امام پر سوار ہو جاتا ہے اور امام کی گردن پر وہ کند خنجر کو رکھتا ہے۔ دیکھیں دو طرح سے جو ہے ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنا وار ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ شمر لعین نے امام کو ذبح نہیں کیا تھا بلکہ ضرب لگائی تھی۔ 12 ضربوں میں شمر لعین نے زہرا کے لال کو شہید کیا۔ ادھر منادی نے آواز دی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ زینب سید سجاد کے پاس پہنچی، بیٹا ذرا دیکھو کیا قیامت تو نہیں آ گئی؟ امام نے خیمے کا پردہ اٹھایا، باپ کے سر کو نو کے نیزہ پر بلند دیکھا، کہا السلام علیک یا ابا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ عاشور کا سورج ہے، قیامت کی گھڑی ہے،